رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ سڑک کے پاس ایک فیکٹری سے آنے والا دھواں سڑک کے قریب لگی روشنیوں میں خوفناک حد تک خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ میں سڑک کے بیچ میں تھا جب ایک بالکل کالی سیاہ بلی منہ میں سفید رنگ کا کبوتر دبوچے تیزی سے میرے سامنے سے گزر گئی۔ مجھے امی کی بات یاد آ گئی کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ میں اسی راستے کی طرف چل دیا جہاں بلی گئی تھی۔ یہ سڑک پہلے کی نسبت بہت زیادہ سنسان تھی۔ مجھے ایسی سنسان جگہوں سے شروع سے ہی ایک عجیب قسم کی وحشت تھی۔ چلتے چلتے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن ابھی تک مجھے وہ بلی کہیں نظر نہ آئی۔ میں سستانے کی غرض سے تھوڑی دیر رکا تو میری نظر سڑک کے کنارے پر پڑی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کچھ ہے۔ میں نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے غور سے دیکھا تو ایک بچہ تھا جو وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 3:30 بج چکے تھے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یہ بچہ یہاں اس وقت آخر کیا کر رہا ہے۔ ضرور بیچارہ مصیبت میں ہوگا یا راستہ بھٹک کر یہاں آ گیا ہوگا۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں اس بچے کی طرف چل دیا۔ بیٹا، اس وقت یہاں پر اکیلے بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اس بچے سے پوچھا۔ اس بچے نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا تو میں جھٹکے کے ساتھ نیند سے اٹھ بیٹھا۔ سردیوں کے اندر میں مکمل طور پر پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے میں نے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بیڈ کے قریب پڑے میز پر سے پانی کا گلاس اٹھایا اور گٹاگٹ پی گیا۔ لیمپ کی روشنی میں گھڑی پر وقت دیکھا تو 3:30 بج رہے تھے۔ آخری ہمیشہ مجھے ہی کیوں ایسے عجیب ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں، میں نے دل میں سوچا، اور پھر وہی خواب دوبارہ میرے ذہن میں چلنا شروع ہو گیا۔ اس بچے نے جب پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا تو اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی کالی بلی تھی جسے وہ آدھا کھا چکا تھا۔ انکل، یہ بلی مجھے بہت تنگ کرتی ہے، اس بچے نے یہ کہا اور اٹھ کر میرے پاس آنے لگا تھا کہ شکر ہے میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد پھر مجھے نیند نہیں آئی۔ ساری رات عجیب و غریب قسم کے خیالات کی میں گزری۔ صبح کے 8 بجے میں ناشتے کیے بغیر ہی آفس کی طرف نکل پڑا۔ سارا راستہ میں کل رات والے خواب کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس حوالے سے کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے۔ آفس پہنچتے ہی میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے گزشتہ ایک ہفتے سے پینڈنگ پڑی تمام فائلز منگوا لی۔ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے میں غور سے فائل پڑھ رہا تھا جب میری اسسٹنٹ عالیہ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سر، یہ مزید کچھ فائلز ہیں جو آپ نے منگوائی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ انہیں ٹیبل پر رکھ دیں، میں دیکھ لوں گا۔ عالیہ کی طرف دیکھے بغیر میں نے فائل کا صفحہ پلٹتے ہوئے جواب دیا۔ عالیہ نے فائل ٹیبل پر رکھ دی۔ اچھا عالیہ، کچھ یاد آنے پر میں نے عالیہ کو بلایا تو میری نظر اس کے پاس کھڑے بچے پر ہوئی جو وہی بچہ تھا جسے کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میری بات ادھوری رہ گئی اور کافی کا مگ میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچہ شدید خوف کے عالم میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا عالیہ بول پڑی، سر، یہ میرا بھتیجا مانی ہے۔ اس کے پیرنٹس کی 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی تو یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو یا مسلسل اس خواب کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے مجھے یہ بچہ اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا ہو۔ سوچتے ہوئے میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ سر، آپ نے کچھ کہنا تھا، عالیہ نے مجھ سے پوچھا۔ کون؟ میں نے نہیں تو آپ جا سکتی ہیں۔ میں مکمل طور پر کنفیوز ہو چکا تھا۔ ان کے جاتے ہی میں نے ٹائی کو ڈھیلا کر دیا، لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کر دیا۔ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ بچہ کیوں اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا ہے؟ میں نے خود سے باتیں کرنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے مجھے وہم کی بیماری لگ گئی ہو۔ نہیں، مجھے اچھے سے یاد ہے، وہ خواب والا بچہ بالکل ایسا ہی تھا۔ میرے آفس کا دروازہ کھلا اور ایک ملازم اندر داخل ہوا اور کہا، سر، لنچ کا وقت ہو گیا ہے، آپ کا کھانا میں نے لگا دیا ہے۔ نہیں یار، میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے بس ایک کپ کافی کا لا دو۔ اس کے بعد مجھ سے کوشش کے باوجود آفس کا کوئی کام نہیں ہوا اور شام تک میں نے 4 کپ کافی کے پی لیے۔ 5 بجے گھر جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو عالیہ کے ساتھ وہی بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں کچھ دن آفس نہیں آؤں گا، آپ تمام فائلز شاکر کے ہاتھوں میرے فلیٹ پر بھجوا دیجیے گا۔ میں نے اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے عالیہ سے کہا، اوہ مانی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ بچے نے ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اچانک اس کی گردن توڑ دی۔ وہ یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اس بچے نے میری طرف دیکھتے ہوئے عالیہ کو جواب دیا اور میں تھوک نکلتے ہوئے جلدی وہاں سے چل پڑا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ضرور اس بچے کا میرے خواب سے کوئی تعلق ہے، ورنہ ویسی شکل وہی جملے نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے۔ مسئلہ تو ضرور ہے۔ میں نے لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں سوچا۔
اور گھر کی طرف جانے کی بجائے سیدھا ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا اور اسے تمام واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ سنایا۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ کام کی زیادتی، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا کھانا وقت پر نہ کھانے یا کم کھانے سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور آپ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، میں کچھ دوائیاں لکھ کر دیتا ہوں، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر صاحب نے میری باتیں سننے کے بعد کہا۔ دوائیاں لکھ دی۔ میں دوائیاں لے کر گھر واپس آ گیا اور اچھے سے کھانا کھانے کے بعد دوائیاں کھا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جلدی سو گیا۔ آج معمول سے ہٹ کر مجھے لیٹے ہی فوراً نیند آ گئی، ورنہ تو آرام سے 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ میں بہت گہری نیند میں تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ شور ہو رہا ہے۔ میں گہری نیند سے اس وقت یکدم چھلانگ لگا کر اٹھ بیٹھا جب میرے کانوں میں زبردست قسم کا شور سنائی دیا۔ ابھی میں ویسے ہی نیند کی حالت میں تھا کہ میری لفٹ کا مین دروازہ دوبارہ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے لیمپ جلائی اور گھڑی پر وقت دیکھا تو خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ گھڑی پر 3:30 بج رہے تھے۔ مجھے فوراً میرا خواب یاد آ گیا۔ دروازہ ایک مرتبہ پھر مزید شدت سے بجنا شروع ہو گیا۔ نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی مسئلہ ہے، میں نے دل میں سوچا، لیکن ڈاکٹر نے تو مکمل تسلی دی تھی کہ یہ صرف روٹین کی گڑبڑی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں ڈاکٹر کی بات پر تسلی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ کھولنے باہر چلا گیا۔ دروازہ کھولا تو باہر عالیہ اور وہی بچہ مانی کھڑے ہوئے تھے، جنہیں یوں رات کے اس پہر اپنے فلیٹ پر دیکھ کر مجھے زبردست قسم کی حیرت ہوئی۔ مانی کے ہاتھ میں وہی کھلونا تھا جس کا سر اس نے شام کے وقت دفتر میں توڑ دیا تھا، لیکن اب وہ کھلونا بالکل ٹھیک تھا، سر بھی لگا ہوا تھا۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بار بار بجلی چمک رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ سر، ہم بہت مجبوری میں آپ کے در پر آئے ہیں، پلیز ہماری مدد کریں، ہمیں آپ کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے بولنا شروع کیا، اچھا آپ اندر آئیں، پہلے ہی بارش کی وجہ سے بہت بھیگ چکی ہیں۔ میں نے انہیں اندر بٹھایا اور ان کے لیے ٹاول لینے چلا گیا، سردی کی وجہ سے بیمار نہ پڑ جائیں۔ ٹاول دینے کی تھوڑی دیر بعد میری نظر مانی پر پڑی تو وہ مسلسل میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ سے عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، یہ کہہ کر میں کھڑا ہوا تو میری نظر اچانک عالیہ کی ٹانگوں پر پڑی تو میری اپنی ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں مارے ڈر کے گرتے گرتے بچا۔ کی ٹانگیں بالکل الٹی اور خوفناک تھی، جیسے چڑیلوں کی ہوتی ہیں۔ میں بڑی مشکل سے اپنے ڈر پر قابو کرتے ہوئے کچن کے بہانے اپنے کمرے میں گیا اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ موبائل اٹھا کر پولیس کا نمبر ملایا۔ تیسری گھنٹے پر ہی میری کال اٹینڈ کی گئی اور میں نے تیزی سے چلتی اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کیا اور بڑی مشکل سے آواز نکال کر کہا، میرے گھر میں کوئی بڑی عجیب غریب مخلوق آ پہنچی ہے، اس کی ٹانگیں الٹی اور خوفناک ہے۔ جب میں نے اپنی بات مکمل کر لی تو آگے سے جواب سن کر موبائل میرے ہاتھوں سے نیچے جا گرا اور میں ڈر کر بیڈ پر جا پڑا۔ فون پر پولیس کی بجائے عالیہ کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی، میں چڑیل ہوں سر۔ اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاس بالکل پیچھے ہے۔ ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خون سے بھری کینچی میرے ہاتھ میں تھی۔ بالکل اسی وقت ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے چڑیل کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ اب وہاں چڑیل کی بجائے نرس کی خون سے لت پت لاش پڑی تھی۔ ڈاکٹر، میں نے اسے نہیں مارا، یہ چڑیل تھی، نرس نہیں تھی، مجھے مارنے آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی اسے وضاحت دی، جو یقیناً بے صوت تھی۔ ڈاکٹر نے سیکیورٹی اہلکاروں کو بلایا جنہوں نے مجھے پاگل سمجھتے ہوئے پکڑ کر قابو میں کیا اور ڈاکٹر نے جلدی مجھے انجیکشن لگا دیا، جس کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو پہلے کی بجائے کسی اور کمرے میں پایا۔ ابھی تک میں آگنودگی کے عالم میں تھا، کرنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے ہلا نہ گیا۔ میں نے سمجھا شاید کمزوری کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب میں نے غور کیا تو میرے دونوں ہاتھوں اور پاؤں اسٹریچر سے دونوں طرف سے بہت مضبوطی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور اسی ڈاکٹر کے ساتھ چند پولیس اہلکار بھی اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر اور پولیس والوں کے ایک آفیسر نے آپس میں کوئی بات کی اور اس آفیسر کے علاوہ باقی سب باہر چلے گئے۔ آفیسر، میں نے نرس کو نہیں مارا، آپ شاید مجھے پاگل سمجھیں گے، لیکن وہ نرس نہیں تھی بلکہ چڑیل تھی جو مجھے مارنا چاہتی تھی۔ وہ میرے آفس میں بھی کام کرتی ہے۔ آپ میرے آفس سے عالیہ نام کی لڑکی کو گرفتار کروائیں، آپ پہ سب کچھ اشکار ہو جائے گا۔ میں نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پولیس والے کو ساری تفصیل بتائی، لیکن اس کے باوجود میری ہڑبڑاہٹ واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک پولیس والا مجھ سے مختلف قسم کے سوالات کرتا رہا اور اس کے بعد چلا گیا۔ میری تھوڑی دہاڑ سی بندھی کہ اب عالیہ کی گرفتاری ہوتے ہی ساری گتھی سلجھ جائے گی اور مجھے اس ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی اذیت سے چھٹکارا ملے گا۔ 1.5 گھنٹے بعد پولیس آفیسر دوبارہ آیا۔ اچھا، تو عالیہ کتنے عرصے سے دفتر میں بطور آپ کی پرسنل اسسٹنٹ کام کر رہی تھی؟ پولیس آفیسر نے پوچھا۔ تقریباً 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا اسے میرے دفتر میں کام کرتے ہوئے، اور میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کو ساری تفصیل بتائی تھی۔ آپ دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور عالیہ کہاں ہے؟ میں نے پریشانی کے عالم میں پولیس آفیسر سے پوچھا۔ آپ خود پاگل ہیں یا ہمیں پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟
ऑफिसर मुझ पर चिल्लाया। अब की बार इसके लहजे में बहुत करख्ती थी। क्या मतलब आपका ऑफिसर? मेरा ये मतलब कि आपके दफ्तर में आलिया नाम की कोई लड़की काम नहीं करती और आपकी पर्सनल असिस्टेंट की सीट भी पिछले 6 महीने से खाली है। ना सिर्फ ये बल्कि आपके ऑफिस के स्टाफ के मुताबिक आप पिछले कई अरसे से बहुत अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अपने दफ्तर के कमरे में खुद से बातें करते पाए गए हैं, असिस्टेंट के टेबल पर रोजाना खुद से बातें करते हैं और आपके दफ्तर और घर में नशे की गोलियां भी पाई गई हैं। मुंह खोले सकते के आलम में ऑफिसर की बातें सुन रहा था। मेरे जहन के किसी कोने में यह ख्याल परवान चढ़ रहा था कि शायद ये पुलिस वाला मुझसे कोई गुनाह मजाक कर रहा है, मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। लेकिन उस वक़्त मुझे शदीद हैरानगी का झटका लगा जब पुलिस वाले ने मुझे सीसीटीवी कैमरे की वीडियो दिखाई जिसमें मैं रोज़ाना आलिया के टेबल के पास खड़ा आलिया से बातें करता था। लेकिन अब वीडियो में कहीं पे भी आलिया का नामो निशान नहीं था। इसके बाद अगले कई मिनट तक पुलिस वाला मुझसे पता नहीं क्या कुछ कहता रहा, लेकिन मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर माउफ हो चुका था। मुझे पुलिस वाले की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। एक मर्तबा फिर मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा शिकार हो गया और थोड़ी ही देर में हर तरफ तारीकी छा गई। आज आपको अदालत में पेश किया जाएगा। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट चेक करते हुए मुझे बताया, सुल्तान साहब, मैंने ऐसा कुछ केस पहले भी देखे हैं। मैं आपको एक मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूँ कि अदालत में आपका वकील जो कुछ भी आपसे पूछे आपने इसे यही जवाब देने हैं। उन्होंने मुझे मुकम्मल तफसील से सारी सूरत हाल से निपटने का तरीका समझाया। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अदालत में ये कबूल करूँ कि मैं पागल हूँ? मैंने लाचारगी से डॉक्टर से सवाल किया। आपके ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा है। अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो आपको 25-30 साल की कैद होगी या हो सकता है फांसी दे दी जाए। लेकिन इस तरीके से आपको अदालत किसी पागल खाने भेज देगी जहां कम से कम आप जेल से 1000 गुना बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन डॉक्टर, मैं पागल हरगिज नहीं हूँ। ये सब कुछ मुझे नजर आता है। मुझे ऐसे डरावनी किस्म के ख्वाब आते हैं, अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं। मैंने रोते हुए डॉक्टर से कहा, आपकी अदालत जाने का वक्त हो चुका है। चंद पुलिस के एहलकार कमरे में दाखिल हुए। स्ट्रेचर से बंधे हुए मेरे दोनों हाथों और पाँव खोल गए। हथकड़ियां लगाकर मुझे अस्पताल के कमरे से बाहर पुलिस की गाड़ी तक लाया गया। अदालत पहुंचने के 1 घंटे बाद मेरे केस की कार्रवाई शुरू हुई। तमाम जवाबात मैंने अपने वकील के कहने के मुताबिक दिए। तकरीबन 1.5 महीने तक मेरा केस अपने ऐसे चलता रहा और बिलाखिर नफ्सियाती मरीज तस्वर करते हुए अदालत ने मुझे एक पागल खाने में दाखिल कराने की अहकाम जारी कर दिए। यहाँ पर जल्द ही मैंने खुद को माहौल के मुताबिक डाल लिया। उसी डॉक्टर को मैंने अपना ज़ाती डॉक्टर बना लिया जो हर हफ्ते मुझे बाकायदगी से चेक करने आता था। इसके मुस्तकिल इलाज से मेरी तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर होना शुरू हो गई। मुझे डरावने ख्वाब भी बिल्कुल कम आते थे। मेरी रूटीन बहुत बेहतर हो गई थी। खाना पीना वक्त पर था और चंद अपने जैसे समझदार किस्म के पागलों से दोस्ती भी हो गई थी जो पागल तो नहीं थे लेकिन हालात की सितम ज़रेफी और लोगों के खुद गर्जियों की वजह से इस वक्त पागल खाने में मौजूद थे। वक्त इसी तरह गुजरता गया और पता भी नहीं चला। साल गुजर गए और बाकी मेरे इलाज के फकत 2 हफ्ते रह गए। अदालत पहले ही मेरे कत्ल को मेरे पागलपन की वजह करार देकर मुझे इलाज मुकम्मल होने के बाद रहा करने का अहकाम जारी कर चुकी थी। इस 5 साल के अरसे के दौरान मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा था। अपने मुशाहदात और तजर्बात की बुनियाद पर अपने जैसे लोगों को ऐसी मुश्किलात से बचाने के लिए मैंने एक किताब भी मुकम्मल कर ली थी जिसे अपने रिहा होने के साथ ही शाया करवाना था। आज अगर मैं जिंदा था तो इसका सारा सहरा डॉक्टर जमाल को जाता था जिनकी हौसला अफजाई और मुसलसल रहनुमाई की बदौलत मैंने ये कड़वा वक्त बहुत सब्र के साथ गुजारा। आप बाहर जाते ही हमें भूल जाएंगे ना? दोस्तों ने मुझे से अलविदा मुलाकात करते हुए कहा। अस्पताल से आज मेरे जाने का दिन था। जहां मुझे जाने की खुशी थी वहीं चंद दोस्तों से इनके हालात का दुख भी था क्योंकि सिर्फ मैं ही इनके दुख को समझ सकता था। मैंने खुद से वादा किया था कि अस्पताल से निकलते ही मैं इन तमाम लोगों के हक के लिए, इनकी आज़ादी के लिए लड़ूंगा। अस्पताल के पूरे स्टाफ से मिलने के बाद मैं जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ चल दिया। सीढ़ियों से के पास पहुंचकर मैंने एक दफ़ा फिर तमाम लोगों को पीछे मुड़कर देखा और फरते जज्बात पर काबू न रखते हुए मेरे आंसू बहना शुरू हो गए। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियों की तरफ मुड़ा तो मुझे सामने लगे शीशे से बाहर नीचे की जानिब कुछ आना सा चेहरे नजर आए। मैंने दोबारा मुड़कर शीशे की तरफ देखा। गो के मैं 4थी मंजिल पर मौजूद था लेकिन इसके बावजूद बाहर खड़े चेहरे पहचानने में मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगे। यकदम मेरे चेहरे के तासरात बदल गए और गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया और मेरा खून खोलना शुरू हो गया। बाहर आलिया और इसका वही भतीजा मानी खड़े हुए थे। जैसे ही मेरी नज़र इन पर पड़ी वो मुझसे देखते ही रह गए जैसे मेरा इंतज़ार कर रहे हों। इन्हें देखते ही मेरे सामने मेरी ज़िंदगी के पिछले 5 साल की बर्बादी के
سارے مناظر چلنا شروع ہو گئے۔ مجھے میری خوشیوں سے بھرپور زندگی سے عذابوں کی دلدل میں دھکیلنے والی ملزمہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ مجھے یوں اچانک بھاگتے ہوئے دیکھ کر ہسپتال کا عملہ بھی پریشان ہو کر میرے پیچھے آنے لگا۔ عالیہ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ میں بہت تیزی سے نیچے کی جانب بھاگا جا رہا تھا۔ دوسری منزل کی سیڑھیوں پر سے اترتے ہوئے اچانک میرا پیر پھسلا اور میں بہت بری طرح پھسلتے ہوئے سیڑھیوں کے سامنے لگے شیشے کو توڑتے ہوئے نیچے جا گرا۔ میں صحیح سلامت کھڑا تھا، لیکن نیچے زیر تعمیر عمارت کی بنیادوں میں پڑے سریوں کے اندر ایک لاش دھنسی پڑی تھی۔ ایک سریا اس کی آنکھ میں گھس چکا تھا، ایک کھوپڑی کے اندر، اور 5 سریے اس کے جسم کے باقی حصوں میں شامل ہو چکے تھے۔ یہ لاش میری ہی پڑی ہوئی تھی۔ زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر کے پاس میری روح کھڑی تھی، جس کے اندر اب انسانیت نہیں تھی۔ وقت جگہ کی قید سے آزاد ہو کر اب میری بھٹکتی ہوئی روح کا مقصد صرف اور صرف بربادی تھا۔ اب میں ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں۔ جب آپ میری زندگی کا یہ تو بڑا واقعہ پڑھ رہے ہوں گے، میں اس وقت بھی آپ کی ہی پاس، آپ کے ارد گرد کہیں پہ موجود ہوں گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی نہیں لگتی تو ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں، تاکہ ہم آپ کی پسندیدہ ویڈیوز بنا سکیں۔ شکریہ۔